تیسری امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کرنی ہے، اپنے بچوں سے بات کرنی ہے. فرینڈلی ہونا ہے، فرینڈ نہیں بننا. کیا فرق ہوگا اس میں؟ یہ اتھارٹی آپ کی ہے. ادب لحاظ ماں کو ملنا چاہیے، وہ بچے کو پتا ہونا چاہیے. بالکل ہی وہ آپ کو ایسے نہ لے مام جائیں پلیز ہٹیں راستے میں سے. آپ کہتے ہیں میں تو اس کو بالکل دوستوں کی طرح رکھتی تھی، پھر اس جیسے کیوں کیا؟ اسی لیے کیا. اگر آپ ماں بن جاتی تو یہ ٹھیک ہو جاتا. سو آپ نے بچے کو ہر چیز کے بارے میں خود انفارم کرنا ہے. اب آج کے ایشوز آپ کو پتا ہے، ریلیشن شپس کے ایشوز، بے حیائی کے ایشوز، میڈیا ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اور بتائیے ڈرگس کے ایشوز ہیں، گیجٹس کے ایشوز ہیں. آپ ان کو خود انفارم کریں گی کہ کس میں کیا پرابلم ہے. آپ کی اگر ایجوکیشن ہوگی آپ پریشان نہیں ہوں گی، آپ اپنے بچوں کو بتائیں گی، خود پریپیئر کریں گی اپنے بچوں کو کہ یہاں پہ کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں. The more your child knows about those dangers, the more they will protect themselves. اور جتنی خوفناک کہانیاں انٹرنیٹ پہ یا ٹی وی پہ آتی ہیں بچوں کو آرام سے سنایا کریں، ان سے ریلیٹ کیے ہوئے. آپ کے سنا اور ذرا بتاؤں، پتہ ہے ابھی وہ ایک بچہ تھا، وہ فیس بک پہ اس نے اکاؤنٹ بنایا، اسے کسی نے بات کی، اس سے یہ ہوا، پھر اس کو یہ ہو گیا. آپ کے اللہ شکر ہے ہم تو یہ نہیں کرتے. ان کو بتانا ہے دنیا میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو آپ نے بتانا ہے آپ کو کیا فیئر ہے ان کے لیے، اور اس فیئر میں آپ کس طرح سے ان کو ایڈریس کریں گی، آخرت کے حساب سے کریں گی. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ دنیا میں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم آخرت میں ہمیں مسئلہ نہ ہو. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. آپ کے دوست اسموک کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے آپ ان کو سمجھائیں کہ اسموک نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ بار بار رہیں گے آپ کی سینسٹیوٹی ختم ہو جائے گی. میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ کی سینسٹیوٹی ختم ہوگی اور آپ نے بھی کسی دن ایک دن سگریٹ اٹھا لیا تو پھر کیسا ہوگا. ہم ایسے بات نہیں کرتے. ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ پیا تو نہیں، اس کے ساتھ کھڑے تو نہیں ہوئے، اس سے نہیں دوبارہ ملنا. ورڈ سلیکشن صحیح ہونا چاہیے. ورڈ سلیکشن تو آپ ان کو نا اسٹڈیز دکھایا کریں. ڈائریکٹ روکنے کی بجائے آپ ان کو انڈائریکٹ طریقے سے وارننگز دے رہے ہیں. پھر ٹیچیبل مومنٹس دیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے سکھاتے تھے. گاڑی میں جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ایک دم اسموکر نظر آیا، اس پہ بات کر دی. اچھا کوئی بچہ کسی کا پتہ چلا کوئی پڑھتا نہیں ہے، اس پہ بات کر دی. گاڑی بڑی تیزی سے پاس سے گزری تو آپ نے کہا اللہ لوگ پتہ نہیں کیسے تیز چلا لیتے ہیں، کتنی غلط بات ہے. انسان کو ہمیشہ آرام سے گاڑی چلانی چاہیے، انسان میں صبر ہونا چاہیے. پھر آپ ان کو کوئی ایکسیڈنٹ کی کسی کی بات بتاتے ہیں، پھر آپ ان کو بتاتے ہیں رول فالو کرنے کی امپورٹنس پہ بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریڈ لائٹ بنائی ہے، انہوں نے سگنلز کے بارے میں بتایا ہے، کوئی وجہ ہے تو پوری دنیا میں یہ چیز پریکٹس کی جاتی ہے، اور اشاروں کو توڑنے کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے. ان کو یعنی قوانین کی بات یہ نہ سوچا کریں کہ میرا بچہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. ٹھنڈے مزاج سے آپ ان کو وہ ساری چیزیں بتاتے جاتے ہیں، سارے حقائق ان کے سامنے رکھتے جاتے ہیں، اور ان کو باؤنڈری دیتے جاتے ہیں. جتنی آپ فریلی بات کرتے ہیں باؤنڈری بنتی جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، ان کا لائف سٹائل میں وہ چیزیں لاتے ہیں. چوتھی چیز، ان کے اندر آپ نے کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، فیئر نہیں پیدا کرنا، امپاور کرنا ہے. جب آپ نے یہ تینوں سٹیپس کیے نا، اب آپ کے بچے میں کانفیڈنس آ جائے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کرتا، آئی ایم فائن ود آؤٹ اٹ، میں اسی طرح سے ٹھیک ہوں. آپ ان میں بلیو کریں گے اور ان کو اسٹرینتھ دیں گے اپنے ان کاموں کے لیے، اور ان کے اندر ایٹیٹیوڈ بلڈ کرتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو بی اوکے ان دس بگ بیڈ ورلڈ اینڈ آئی کین سے نو. ان کو یہ بیہیویئر سکھاتے ہیں غلط چیز کو انکار کیسے کرنا ہے. آپ پہلے سے سوچ کے رکھیں گی کس چیز پہ ہاں کس چیز پہ نہ، اور آپ پہلے سے ان کو بتائیں گی کہ آپ نے جب نو کہہ دیا اسٹینڈ بائی آئی ایم ود یو. اگر آپ کے بچے نے کوئی ایسا ایونٹ ہے اسکول کا کالج کا آپ کو پسند نہیں تھا، آپ نے بچے کو کہا بیٹا نہ جاؤ، کلیئرٹی دی، اب بچہ نہیں گیا، لیکن بچہ خوش ہوگا نہیں، کیا ہوتا ہے مزریبل. کیوں؟ فرینڈس کے میسج آ رہے ہیں، ہم نے مزہ کیا. جس دن آپ کے بچے نے کسی غلط چیز ایسی چیز کو انکار کیا ہے نا، وہ ٹائم جب تک اس کے دوست کہیں حرام کام میں مزہ کر رہے ہیں، آپ نے اپنے بچے کو کوئی مزہ کرانا ہے، اس کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے. اچھا اس کو یہ نہیں کہنا تم اچھا کیا، تم رک گئے، اچھی بات ہے، ذکر ہی نہیں کرنا. پھر چلو چلتے ہیں آئس کریم کھاتے ہیں، چلو چلتے ہیں کسی کزن کی طرف، جو اس کو کام پسند ہے اور حلال ہے اب وہ کرائیں. کیوں؟ اس کے بعد اس کے فرینڈ کا فون آئے گا کتنا ہمیں مزہ آیا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
لیکن اگر آپ نے اس کو گھر میں ہی بٹھایا ہے, اس کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے, پھر وہ بچہ بہت زیادہ پریشان ہوگا. اس کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے تاکہ اس کا اللہ پر توکل ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرے. ففتھ ہے, جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کے لیے اویلیبل ہو, اس کو کہیں اور نہ جانا پڑے. یہ یاد رکھنا ہے کہ بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. مثلاً آپ نے اس کو بڑا ایجوکیٹ کیا تھا, اسموک نہیں کرنا, دوست کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنی, ٹیچر کو چیٹ نہیں کرنا, کسی بچے کو مارنا نہیں ہے. اس نے ان میں سے کوئی بھی غلط کام کر دیا تو کس کو آ کے پہلے بتائے؟ آپ کو. آپ کو کب بتائے گا؟ جب آپ کے اندر صبر ہوگا. آپ چیخ نہیں ماریں گی, آپ اس کو تھپڑ نہیں لگائیں گی, آپ اس کے اوپر شاؤٹ نہیں کریں گی, آپ اس کو یہ نہیں کہیں گی تم نے کیا کیسے, تمہارا دماغ صحیح ہے. اس کو پتا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے میرے لیے کرائسس مینجمنٹ میری ماں باپ, مجھ سے اب یہ غلطی ہو گئی ہے. آپ اگر چیک کرنا چاہتی ہیں آپ کے بچے آپ کو کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ کام کریں کہ آپ کا بچہ پی ٹی ایم سے پہلے آپ کو بتا چکا ہو کہ ماما مجھ سے یہ بلنڈر ہو چکا ہے, اور جب آپ ٹیچر کے پاس جائیں گی وہ آپ کو یہ بات ضرور بتائیں گی, یہ میں نے غلطی کی ہے, میں نے فلاں بچے کو چیٹنگ کرائی, یا میں نے چیٹنگ کی, یا میں نے جھوٹ بولا, یا میری اس سے لڑائی ہوئی. آپ سے وہ جھوٹ نہ بولے. کبھی کبھار بچے بولیں گے کیونکہ وہ ڈر جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا, اور ان کو آپ نے اسی لیے موقع دینا ہے کہ وہ اپنی وریز آپ کو بتائیں. مثلاً بچہ آپ کو کہتا ہے آج میری ٹیچر نے مجھے کھڑا کیا کلاس میں, تو آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں جی, تم نے کوئی غلطی کی ہوگی. اور آئندہ وہ کیا کرے گا؟ نہیں بتائے گا. آپ کو غصہ تو آئے گا, آپ خاموشی سے سن لیں, بیٹے کیوں انہوں نے کھڑا کیا؟ ماما میں کاپی بھول گیا. چلو ایسے کرتے ہیں, ہم یاد رکھیں گے, آئندہ کاپی بیگ میں رکھیں گے, میں آپ کو ریمائنڈر دے دوں گی. آپ نے اس کو سپورٹ دینا, یہ نہیں سپورٹ دینا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس کی کریکشن کرانی ہے, اصلاح کرانی ہے, لیکن طریقہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اور ان کے فیئرز کو ڈاؤن پلے نہیں کرنا, نیچے نہیں کہنا, سننا ہے اور ان کے کانفیڈنس کو بلڈ کرنا ہے. تو یہ ہمارے 5 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو اگر آپ پریکٹس کر لیں سیریسلی, آپ انشاءاللہ کسی بھی ایشو کو ہینڈل کر لیں گے. بیسیکلی ہم نے ان کو دین سکھانا ہے, اور دین کے لیے سب سے پہلا سٹیپ دعائیں. اگر آپ رو رہی ہیں اور دعائیں نہیں مانگتی اپنے بچوں کے لیے, سجدے لمبے نہیں کرتی اللہ کے آگے, جب آپ کو اپنے بچے کا مسئلہ نظر آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے رجوع نہیں کرتی, تو آپ کی ایفرٹ زیرو ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آپ کو راستہ نہیں دکھا سکتا. آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں, جتنی مرضی ورکشاپس اٹینڈ کر دیں, یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں, ماں کی دعا قبول ہونے والی ہے. دوسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈائنامک پرسنالٹی کی طرح اپنے بچوں کے سامنے پریزنٹ کریں, رول ماڈلنگ بچوں کے سامنے لے کے آئیں. ہمارے بچوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, ان کو رول ماڈلنگ نہیں ملتی. وہ کس کو آئیڈیلائز کریں؟ ابا ہے اپنا لائف سٹائل, اماں ہے لیکچر دے دے کے پاگل کیا, وہ کدھر جائیں؟ سوسائٹی ہے وہ ایک اور سبق پڑھا رہی ہے, وہ بچے لاسٹ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپرنٹ شروع سے اتنا اسٹرانگ بنائیں, یعنی بچوں کے سامنے یہ امیج ہو کہ میں نے بننا ہے تو ایسا بننا ہے, میں نے سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے بچے کو اوفینڈ نہیں کرنا, بچے کے اندر ایک فیلنگ آئے کہ میں نے یہ بات سننی ہے. تیسری, حلال اور حرام اوور آل بھی سمجھ دینی ہے, اور حلال اور حرام فن کا کانسیپٹ بتانا ہے, کیونکہ آج کل ہمارے بچے فن, مزہ آ رہا, مزہ نہیں آ رہا, ہر چیز میں تو وہ بور ہو رہے. دین مزے کے لیے نہیں ہوتا, دین از ناٹ اباؤٹ فن. ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, لیکن کرنا کیا ہے؟ اب وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں. لیکن بچوں کو تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ چاہیے. ہم جب چھوٹے تھے ہمارے گھر والے پکنک باسکٹ بناتے تھے, لے جاتے تھے. اب ایک تو سینیریو یہ ہے کہ پکنک باسکٹ بنا کے لے جائے گا, سیکیورٹی تھریٹ سے کریں. پہلے تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہمارے. اچھا, اگر کہیں جانا بھی ہے تو ہمیں اتنا مشکل کام لگتا ہے, پلاننگ بھی میں کروں, جاؤں بھی میں, برتن بھی میں رکھوں, کھانا بھی میں بناؤں, رہنے دو, ٹی وی کے آگے ٹھیک ہے. یہ میں شرطیہ آپ کو کہتی ہوں, آپ بچوں کو آپشن دیں گی نا, ٹی وی دیکھو اینڈ لیٹس گو فار اے پکنک, تو بچہ کیا چوز کرے گا؟ پکنک. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایز اے شارٹ کٹ مجھے نہ کچھ کرنا پڑے,
کوئی ایسا فارمولا ہو بچے کا ٹی وی بند ہو جائے. تو تھوڑا سا انوویٹو ہو, آئیڈیا سوچیں کیسے میں اپنے بچے کو ٹی وی سے ہلا سکتی ہوں, جسے کہتے ہیں نا سانپ سے مر جائے ٹوٹے. عقل مند ماں وہ ہے جو طریقے سے فیصلہ کرے اور اس سے آپ کے ہی مزاج میں وہ صحیح خوبصورتی آتی ہے.